بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چوکیدار کو چکما دے کر بھاگ تو آئی، مگر ہوش سنبھلتے میں نے دیکھا کہ میرے پاس ریل گاڑی کے ٹکٹ کے نام پر پیسے بھی موجود نہیں تھے، مگر میں پھر بھی جا کر ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اسی رات راولپنڈی سے نکلنا تھا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ جب ٹکٹ چیک کرنے آئے تو میں ریل گاڑی کے واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ سارے دن کی تھکن تھی یا کیا، جو میں وہیں دروازے سے ٹیک لگائے سو گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میری آنکھ کسی بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ واش روم میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ وجود اب حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ میں بدک کر پیچھے ہوئی، نہ جانے میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، اسی لیے فوراً ہی سنبھل کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ مگر یہ کیا، ٹھیک واش روم کے دروازے کے باہر ایک خاتون۔ میرا نام شمسہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے اماں ابا کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ میرے سارے بھائی اپنے اپنے کاروبار کے مالک تھے۔ گھر میں ہمیشہ مال کی فراوانی ہی دیکھی تھی، کبھی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ اور یوں میں نے زندگی کی 21 بہاریں اپنے والدین کے گھر میں بہت محبت اور چاہتوں کے حصار میں گزار دیں۔ جب ابا کے ایک پرانے جاننے والے نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا، حسن، جو عمر میں مجھ سے 8-9 سال بڑے تھے اور راولپنڈی میں مقیم تھے۔ چونکہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو کافی پرانا جانتے تھے، اسی لیے ہماری نسبت کچھ رسمی کارروائی کے بعد حسن کے ساتھ طے کر دی گئی۔ شادی سے پہلے اس سے میری اتنی بات نہیں رہی تھی۔ ایک تو ان کا اور میرا شہر مختلف تھے، اور دوسرا ہمارے خاندان میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے میں بھی ہر مشرقی لڑکی کی طرح اپنے ہونے والے شوہر کے متعلق توقعات کا ایک مینار بنائے بیٹھی تھی۔ آج وہ دن آ گیا جب میں بیاہ کر پنڈی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ حسن کی 2 بہنیں تھیں، دونوں ہی شادی شدہ تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ ہر والدین کی طرح میرے والدین نے بھی اپنی طرف سے تو ایک اچھے خاندان کو میرے لیے چننے کی کوشش کی تھی، مگر کیا ہے جب قسمت آزمانے پر اتر آئے۔ شروع کے ماہ بہت خوشی سے گزرے تھے۔ اکثر ہی حسن گھر سے ضروری اور غیر ضروری وجوہات کی بنا پر گھر سے غائب رہتے تھے۔ مجھے تعجب ہوتا، مگر مجھے میری ساس نے سمجھایا کہ اس طرح کے کاروباری معاملات میں شہر سے باہر رہنا معمولی بات ہوتی ہے۔ مگر جب ان کا گھر میں لگاؤ بالکل ہی ختم ہو گیا تو میں نے ایک دن ان سے پوچھ ہی لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کے لیے ان کو گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی اب میں اپنے لیے ان کا روکھا رویہ محسوس کر سکتی تھی۔ ہماری شادی کو بمشکل 4 ماہ ہوئے تھے جب حسن سے میری بحث ہو گئی، جو ایک لڑائی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ بات سنبھل جائے، مگر حسن تو حد سے ہی بڑھ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا تھا۔ بات بات پر مجھے ٹوکنا، ہر چیز میں نقص نکالنا، غرض ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ اس بارے میں نے حسن سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے الٹا مجھے ہی ٹوک کر کہا کہ ان کی امی کو مجھ سے پہلے ہی شکایات ہیں، یقیناً میری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ میں حیران پریشان سی ان کی باتوں پر ششدر رہ گئی کہ میں نے کیا کیا ہے، اور اس بات کا جواب مجھے کچھ دنوں کے بعد ہی حسن کی امی سے مل گیا، جب انہوں نے مجھے ایک روز ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے بیٹے کو اب تک اولاد کی خوشی نہیں دے سکی۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں میرا تو کوئی اختیار یا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس طرح یہ سب کچھ ہونا لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہوگا۔ نہ کوئی ہونے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی میرے بس میں ہے کہ میں وقت سے پہلے اللہ کے فیصلوں میں ٹانگ اڑا سکوں۔ مگر میری اس بات کو بھی الٹا بدتمیزی قرار دے کر مجھے باغی اور نہ جانے کیا کیا سنایا گیا۔ اب تو میرے والدین کو بھی اس سب میں گھسیٹا گیا، جس پر میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ کہہ نہیں سکی، کیونکہ میں نے اپنے گھر کو بچانا تھا۔ ابھی تو میں پہلے ہی اس مہمے کو حل نہیں کر سکی تھی کہ میرا شوہر اکثر راتوں کو کہاں ہوتا ہے، میں کیسے گھر میں اپنا مقام بنا پاتی۔ ظلم تو یہ تھا کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور چپ چاپ ہی سب کچھ برداشت کرتی رہی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے ہر مشرقی عورت کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یوں ہی ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے جب بلال نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس روز میرا ضبط ختم ہو گیا تھا اور میں نے براہ راست پوچھ ہی لیا تھا کہ وہ گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں گھر سے باہر رہتے تھے۔ میری اتنی سی بات پر وہ آپے سے باہر ہو گئے اور مجھ پر چیخنے چلانے کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھایا۔ میں تو شل ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے کبھی میرے بھائیوں یا میرے ابو نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور کہاں ہاتھ اٹھانا۔
رات روتے ہوئے ہی میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو میں بھی خود کو ٹھنڈے فرش پر بخار میں تپے ہوئے پایا۔ خود ہی ہمت جمع کر کے اٹھی اور فریش ہو کر باہر چلی گئی، کیونکہ میں نے گھر کے کام کرنے تھے۔ کام کرتے ہوئے بھی مجھے نقاہت کا احساس ہوتا رہا، مجھے برابر چکر آ رہے تھے، مگر ایک زور کے جھونکے سے میں کچن میں ہی زمین بوس ہو گئی۔ گھر میں معمول کے مطابق ملازمہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری ساس اور باقی گھر والوں کو ایسے کون سے کام تھے جن کی وجہ سے ان کا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، کم از کم میری گٹ فیلنگ یہی کہتی تھی۔ ملازمہ مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آئی اور حسن کی فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا تھا، اور شاید میری ساس کو بھی، کیونکہ دونوں ہی لوگ گھر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا تھا، اچھا ہی ہوا جو حسن کی امی وہاں موجود تھیں۔ میں امید سے تھی۔ یہ خبر شاید مجھے میری نئی زندگی کی نوید سنانے آئی تھی۔ میں جیسے کھل کر رہ گئی۔ حسن کی والدہ کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا تھا، وہ کسی حد تک ہی مگر میرا خیال رکھنے لگی تھیں۔ مگر اس روز جو ہوا اس کو نہ میں اور نہ ہی حسن کی امی ہونے سے روک سکے۔ حسن کو کسی کاروباری معاملے میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ جب گھر آئے تو بہت غصے میں تھے، جس کا اندازہ کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ میں پانی لے کر کمرے میں گئی کہ کیا معلوم حسن کے موڈ کو کچھ بہتر کر سکوں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حسن نے میری بات سننے کے بجائے مجھے دور دھکیلا، میں جو اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور دھکے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک اور قیامت جو مجھ پر ڈھئی تھی، وہ یہ کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ مجھے اپنی کچھ ماہ پرانی زندگی اور سب سختیاں خود پر زیادہ مقدار میں ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، اور ہوا بھی یوں۔ میرے لیے جو زندگی خوشگوار بن رہی تھی وہ دوبارہ سے روٹھ گئی۔ اب میں دن رات صرف اپنے شوہر اور سسرال والوں کی بے رخی دیکھتی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور کام جو میں باقاعدہ سے کرتی تھی وہ اپنے میکے میں کہنا تھا کہ یہاں سب بہت اچھا چل رہا ہے۔ میری ایک بچپن کی دوست تھی رضوانہ، صرف وہ تھی جو مجھے سنتی تھی اور میرے دل کے حال سے واقف تھی۔ اس روز بھی میں اس سے فون پر بات کرتے ٹیرس پر آ گئی، جہاں مجھے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، آواز تھوڑی ہلکی آ رہی تھی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ لان کی کرسیوں پر آمنے سامنے دونوں ماں بیٹا بیٹھے تھے، اور آوازوں سے معلوم ہوا تھا کہ میری ساس میرے شوہر کو مجھے اپنے ساتھ پارٹی میں لے جانے کا مشورہ دے رہی تھی، جو حسن کی اس ڈیل کا فیصلہ کروانے کے کام آ سکتی ہے جو رکی ہوئی ہے۔ اور اسی کا غصہ ہی تو نکالا تھا حسن نے میرے اوپر جب میں نے اپنے بچے کو کھویا تھا۔ میں اپنے ساتھ اس طرح بیوی کو لے جانے کے مقصد سے خوب اچھی طرح واقف تھی، اور اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے یہ سب کچھ چھپا کر بہت غلط کیا ہے۔ حسن کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں پر راضی ہے۔ مجھے اپنی آخری امید کی کرن بھی بجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب جو بھی کرنا تھا، اپنا نام، اپنا وقار اور اپنی عزت بچانے کے لیے وہ خود مجھے ہی کرنا ہے۔ یہ تو طے تھا، مگر کروں کیا؟ کیسے راتوں رات اس جہنم سے نجات حاصل کروں؟ اور اس کے لیے مجھے ایک ہی حل سوچا کہ میں رات کو سب کے سو جانے کے بعد گھر سے نکل جاؤں۔ ریلوے اسٹیشن کا راستہ مجھے معلوم تھا اور مجھے رات ہی کی گاڑی سے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں گھر سے کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتی تھی، مجھے معلوم تھا، مگر اس طرح خالی ہاتھ نکلنا پڑے گا مجھے احساس نہیں تھا۔ اور جو مجھے لگا تھا کہ آئندہ دنوں میں مجھے کسی پارٹی میں جانا تھا، میں غلط تھی، کیونکہ ان لوگوں نے تو اسی رات کھانے پر بلایا تھا۔ میں اس شخص کو پہلی نظر میں پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تھا جس سے کراچی میں میرے بابا کی ایک مشہور زمانہ لڑائی ہوئی تھی۔ اب جب اس کو معلوم ہوا ہوگا کہ میں اس کے پرانے کاروباری مخالف کی بیٹی ہوں تو وہ لازمی اس بات کو میرے باپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب مجھے اپنے ساتھ اپنے باپ کی عزت کو بھی بچانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور جلدی میں اپنی کزن اور دوست رضوانہ کو فون ملایا اور عجلت میں اس کو سب بتایا، اور کہا کہ وہ میرے گھر جا کر ابھی اور اسی وقت میرے اماں ابا کو سب کچھ بتا دے اور ایک ٹیکسی فوراً میرے گھر سے کچھ فاصلے پر منگوائے جو مجھے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ ہے۔ اس نے ویسا ہی کیا اور 5 منٹ بعد میں چوکیدار کو چکمہ دے کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی تھی۔ رضوانہ مجھے پل پل مانیٹر کر رہی تھی، مگر اب اس کو میرے گھر جانا تھا۔ جب گاڑی گھر سے تھوڑا دور پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ساتھ سوائے ہاتھ میں موجود چند نوٹ اور موبائل کے کچھ نہیں لائی تھی۔
ٹیکسی کے کرائے کے بعد میرے پاس ریل گاڑی کے ٹکٹ کے نام پر پیسے بھی موجود نہیں تھے، مگر میں پھر بھی جا کر ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اسی رات راولپنڈی سے نکلنا تھا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ جب ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آئے تو میں ریل گاڑی کے واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ سارے دن کی تھکن تھی یا کیا، جو میں وہیں دروازے سے ٹیک لگائے سو گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میری آنکھ کسی بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ واش روم میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ وجود اب حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ میں بدک کر پیچھے ہوئی، نہ جانے میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، اسی لیے فوراً ہی سنبھل کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ مگر یہ کیا، ٹھیک واش روم کے دروازے کے باہر ایک خاتون انتظار میں کھڑی تھی۔ مجھے شدید پریشانی کا احساس ہوا۔ اگر میں اس بچے کو یہیں پڑا رہنے دوں تو آنے والی خاتون اس کا الزام میرے سر نہ ڈال دیں۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس بچے کو اٹھا کر واش روم سے باہر نکل گئی۔ وہ بچہ میری گود میں آتے ہی رونا بھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ میرے لیے بھی ایک مختلف احساس تھا۔ اپنی اولاد کو کھونے کے بعد میں نے کسی نومولود بچے کو اس طرح اپنی باہوں میں پہلی بار لیا تھا۔ واش روم کے باہر انتظار کرتی عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی اونچی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں سنبھلی اور بچی کو سنبھال کر باہر نکل گئی۔ اب میں نے بچے کو لیے پوری گاڑی کا چکر لگانا تھا اور بغور مشاہدہ کرنا تھا کہ کون اس بچے کو چلتی گاڑی کے واش روم میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے ہر خانے کے قریب رک کر لوگوں کے تاثرات پرکھنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہی اور اسٹیشن آ گیا جہاں میں نے اترنا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری مجھے یوں لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اسی شخص کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جب ایک بھاری بھرکم وجود کی مالک عورت میرے پاس آ کر رکی اور کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے جو میں نے اٹھا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خاتون سے کوئی سوال کرتی، ایک 15-16 سالہ بچی میرے سامنے آئی اور کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ عورت اغوا کار ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کی بات پر یقین کروں۔ میں اس وقت کسی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی جب میری اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، مگر کچھ تھا جو اس بچی کی آنکھوں میں موجود تھا اور اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اسی لمحے وہ بھاری بھرکم وجود والی عورت نے بچی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ اگر اس لمحے وہ مہربان ہاتھ بیچ میں نہ آتا تو یقیناً اس اغوا کار عورت سے میں ہار جاتی۔ میرا منجلا بھائی رضوانہ کے بتانے پر ریلوے اسٹیشن پر موجود لینے آیا تھا۔ جب مجھے اس طرح گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر میری جانب آیا تھا، میں ان کو دیکھتے ہی ہر چیز بھلا کر ان سے چپک کر رونے لگی۔ مجھے جیسے اتنے عرصے کے بعد کوئی کاندھا رونے کے لیے نصیب ہوا تھا۔ جب میرا دل کچھ ہلکا ہوا تو مجھے اپنی گود میں موجود اس سہمی اور اکڑوں لیٹی بچی اور ساتھ کھڑی لڑکی کا خیال آیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی سچائی پر یقین کر کے میں نے بھائی کو ان دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا کہا۔ انہوں نے بھی بنا کسی حیل و حجت کے بات مان لی۔ جب میں گھر پہنچی تو سب ہی میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ رضوانہ انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ اپنے اوپر ہوتے ہر ظلم کو جو میں نے اکیلے برداشت کیا تھا، جب اپنے والدین کے سامنے کھلا پایا تو میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میرے بھائیوں کا جوان خون جوش مارنے کو بےتاب تھا۔ اماں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ اس گھر میں جانے نہیں دیں گی جہاں میرا یہ حال کر دیا گیا تھا۔ میرا اور بھابھیوں کا تعلق بھی ایسا نہ تھا کہ وہ مجھے غمگین دیکھ کر خوش ہوتیں، بلکہ سبھی گھر والے میرے غم میں برابر کے شریک تھے۔ اپنے ساتھ آئی انجان خوفزدہ لڑکی کو میں نے ملازمہ کے ساتھ بھیج دیا تھا اور گھر والوں کو بتایا تھا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ راولپنڈی سے آئی ہے اور یہ بھی کسی مصیبت کا شکار ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ یہاں لے آئی ہوں۔ اس بات پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ سب ابھی اسی غم میں مبتلا تھے کہ ان کی لاڈوں پلی بیٹی کیسے ناقدروں میں چلی گئی تھی۔ اس رات میں اماں کی گود میں سر رکھ کر بہت وقت کے بعد سکون سے سو سکی تھی۔ اس لڑکی کی کہانی کے متعلق جاننے کو میں نے اگلے روز پر چھوڑ دیا تھا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا تھا کہ میرے سسرال والوں نے ابا سے رابطہ کیا ہے اور میری گمشدگی کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے شاید اور بھی کچھ کہا تھا، تبھی گھر کا ماحول مجھے کچھ کھچاؤ کا شکار محسوس ہوا تھا۔ ابا نے اس شام مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ میں اس رشتے کے متعلق کیا کرنا چاہتی ہوں۔ میں خاموش رہی، مگر آنکھوں میں آئے آنسو بالکل واضح تھے۔ ابا شاید میری تکلیف اور کرب کو محسوس کر گئے تھے، اس لیے خود ہی سے کہا کہ وہ مجھے ان ناقدروں میں دوبارہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اور یہی میں بھی چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔
میں جب وہاں سے اٹھ کر آئی تو مجھے سرونٹ کوارٹر میں موجود اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں اماں کو بتا کر وہاں چلی گئی۔ میں نے جاننا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ یوں ایک بچی کو گاڑی کے واش روم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کوارٹر میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ وہ لڑکی اور چھوٹی بچی کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے دروازہ دھکیلا تو اس حبس زدہ کمرے کی ہوا نے میرے نتھنوں کو چھوا تھا۔ میں نے اس کے قریب موجود کرسی پر جگہ سمیٹتے بیٹھ کر سب سے پہلے اس کا نام پوچھا، جو کل رات سے ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی میں نہیں جان سکی تھی۔ اس کا نام شانو تھا اور وہ واقعی 15 سال کی تھی۔ یہ جان کر مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ بچی واقعی شنو کی ہے جو اب محض 5 دن کی ہے۔ مجھے یہ سب جان کر مزید تجسس ہوا کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں اپنی بیٹی کو چھوڑا اور پھر اس کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے اس کے پیچھے یہاں تک آ گئی تھی۔ میرے اتنے سوال ایک ساتھ آنے پر وہ لڑکی بوکھلا گئی اور پھر گہری سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ میرا تعلق کچی آبادی سے ہے۔ میرا باپ ایک مزدور ہے جو ایک کارخانے میں ملازم تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا حسن ہی ہمارے پاس واحد نعمت تھی، کیونکہ جہاں گھر میں کمانے والا ایک ہو اور کھانے والے 6 ہوں اور وہ بھی محدود آمدنی کے ہوتے ہوئے، تو مشکلات تو جیسے ہمارے ساتھ ہر دم رہتی تھیں۔ ایک روز ابا گھر سے کھانے کا ٹفن نہیں لے کر گئے تھے تو اماں نے مجھے کہا کہ میں ابا کو کارخانے میں جا کر دے آؤں۔ میں بھی پونی جھولتے ٹفن لے کر چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ کارخانے کے مالک کے اکلوتے بیٹے حسن صاحب دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ میں جو اتنے لمبے راستے سے چل کر آئی تھی، کسی صورت کھانا ابا کو دیے بغیر جانے کو رضامند نہیں تھی اور گیٹ پر ہی چوکیدار کے ساتھ بحث میں لگ گئی۔ جب ہم دونوں نے ہی چھوٹے صاحب کو اپنی جانب آتے دیکھا، انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے کے بعد چوکیدار سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ چونکہ میرا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے چوکیدار چچا مجھ سے واقف تھا، اس لیے انہوں نے صاحب کو میرے ابا کے حوالے سے میرا تعارف کروایا اور مجھے ابا کو کھانا دینے کی اجازت دے دی۔ میں تو وہاں سے واپس آ گئی تھی، مگر حسن صاحب کا سکون اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حسن صاحب نے ابا سے میرے رشتے کی بات کی۔ ابا تو جیسے آسمان پر اڑنے لگا۔ اس نے تو گھر والوں سے پوچھنے کا وقت بھی نہ لیا اور فوراً ہی شادی کے لیے حامی بھر دی۔ میرے گھر میں سب ہی اس فیصلے سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ صاحب سے شادی کے بعد ہماری حیثیت بدل جائے گی، مگر مجھے ایسا کبھی نہیں لگا تھا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود ہمارا نکاح سادگی سے ہی 1 ہفتے بعد کروا دیا گیا۔ حسن نے ابا کو ایک گھر لے کر دیا تھا جو ہمارے پچھلے گھر سے بہت اچھا تھا، اور مجھے وہ اپنے ساتھ ایک فلیٹ میں لے آئے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہماری شادی بہت پرسکون رہی، مگر اچانک ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ حسن کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی خاندانی شادی کریں گے، مگر اس وقت جب میں امید سے ہوں، وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ حسن کا رویہ اب بدلتا جا رہا تھا۔ ان کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ میں ان کو بیٹا دوں، اس کے بعد ہی وہ ہمیں اپنا نام دیں گے۔ اب میں خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ حسن کبھی میرے پاس اور کبھی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ان کا رویہ اپنے ساتھ بدلتے ہوئے میں نے واضح دیکھا تھا۔ اب میری بھی ایک ہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو جو مجھے نام اور مقام دے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اس بات کی خبر جب میرے گھر والوں نے حسن کو دی تو انہوں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ ان کا اس بچی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے اپنی دنیا بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس لیے میں نے اس بچی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس کو لے کر ریل گاڑی میں رکھ دی۔ بیٹھ گئی، مگر مجھ سے وہاں سے واپس نہیں جانے کا ہوا۔ میں نے بچی کو چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر ثابت قدم رہنا اس وقت سب سے مشکل چیز تھی۔ اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں تک کا سفر طے کر آئی ہوں، کیونکہ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اس بچی کے سوا تو میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، اس بچی کا باپ بھی نہیں۔ میں نے اس کی ساری بات خاموشی سے سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا، کیا اس کے شوہر کے والد کے کارخانے کا نام حسن کارپوریٹ ہے؟ ساتھ جگہ بھی بتائی جہاں وہ واقع ہے۔ اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا، اور یوں میرا شک جو حسن کا نام سن کر پیدا ہوا تھا وہ یقین کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس لڑکی کا اور میرا شوہر ایک ہی ہے، اور ہم دونوں ہی وکٹم تھیں۔ میں نے جب یہ بات اس کو کہی تو وہ حیران ہو کر مجھے پرسکون بیٹھا دیکھنے لگی کہ میں اس کو بیٹی سمیت گھر سے کیوں نہیں نکال رہی، اور اس بات پر میں بس زخمی سا مسکرا کر رہ گئی۔
ساتھ ہی اس کو اپنی طرف کی کہانی بتائی اور یہ بھی کہ میں حسن سے خلا لے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذات، نسل، برادریاں صرف پہچان کے لیے بنائی تھیں، مگر ہم انسان اس کو کچھ زیادہ ہی سیریس لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو کون زیادہ رتبے والا ہے اور کون کم، مطلب کھلے عام انسانوں کی تفریق ہی شروع کر دی ہے۔ تفریق تو انسان کے پیدا ہونے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بچے کے زیادہ لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، اسی گھر میں دوسرے بچے کو کم۔ اللہ نے تو اس تفریق سے بھی منع کیا ہے۔ سب بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنے کا حکم ہے، مگر ہمارے ہاں زیادہ تر گھروں میں اسٹیٹس کوئی بھی ہو، بیٹے کو زیادہ اعلیٰ تعلیم اور زندگی دی جاتی ہے۔ چلیں بیٹیوں کو جتنی بھی اچھی زندگی دی جاتی ہوگی، مگر وہ آزادی بھی نہیں دی جاتی جتنا تو حق ہے۔ کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں، جاب کرنی ہے یا کہاں کرنی ہے، شادی کرنی ہے یا کس سے کرنی ہے، بچے کب اور کتنے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے، مگر کچھ بیسک رائٹس اسلام دیتا ہے باقی جینڈرز کو بھی۔ غریب اور امیر کے کمپلیکس سے بھی نکلیں، خوددارا خود سے کمتر لوگوں پر ظلم نہ کریں اور زیادہ اچھے اسٹیٹس سے حسد نہ کریں۔ آپ کا اپنا نصیب اور محنت، باقی لوگوں کا اپنا۔ بس یہ جانیں کہ حساب آپ نے اپنے اعمال کی دینی ہوگی، اس لیے اس پر فوکس کریں اور ایسی تفریق کر کے اللہ کے کاموں میں ضد نہ ڈالیں۔ ہماری زندگی میں موجود ہر رشتے میں کسی نہ کسی وجہ پر تضاد کیوں ہے؟ کیوں والدین، بہن بھائی، دوست، میاں بیوی، ہر رشتے میں بے اتفاقی ہے؟ ہر کوئی صرف اپنا مطلب نکالنا جانتا ہے، کسی دوسرے کی، اس کے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ جو دب رہا ہے اسے دباتے جائیں، جو دبا رہا ہے اس سے دب جائیں، کیونکہ ہم کسی دوسرے کو انسان ہونے کا مارجن بھی نہیں دیتے۔ ہاں، ابھی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو دب جاتے ہیں، جو اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جن کا کام ہی ساری زندگی قربانیاں ہی دینا ہوتا ہے۔ اور سب سے دکھ کی بات، ایسے ہی معصوم لوگوں کو سب کمتر تیز سمجھتے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے دور میں جب کوئی بھی رشتہ کسی دوسرے کا سگا نہیں ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی سے مسئلے ہوتے ہیں۔ ٹیمپر شارٹ ہوتا ہے تب جن معصوموں پر ہمارا زور چلتا ہے ان پر سارا لاوا نکلتا ہے۔ ہم اپنا دل صاف کر کے اگر رہ لیں اور سوچیں تو اندازہ ہو کہ ہر کوئی اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سوچ کر بیٹھے ہیں۔ رشتہ چاہے جو بھی ہو بہت قیمتی ہوتا ہے، قدر کریں کہیں کھو ہی نہ جائے۔ زندہ تو ہر کوئی رہتا ہے، مجبوری ہے، اب آ ہی گئے ہیں زندگی میں تو، مگر کم ہی اسے جیتے ہیں، پورے مزے سے اپنے ہر لمحے کو جیتے ہیں۔ انہیں فکر نہیں ہوتی کوئی کیا کہہ رہا ہے، انہیں بس اپنے سکون سے مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہم بھی کر سکتے ہیں نا؟ ہم بھی تو جی سکتے ہیں اپنی ہر سانس کو، ہر لمحے، ہر خوشی کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو کر، منفی لوگوں سے دور رہ کر، اچھا اچھا سوچ کر۔ جو لوگ یہ باتیں کر کے ہمیں تنگ کرتے ہیں انہیں ویلیو ہی نہ کر کے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ جب ہمیں پرواہ نہیں ہوگی لوگوں کی تو آدھے مسئلے تو ہمارے خود ہی سے حل ہو جائیں گے۔ اور خود بھی دیکھے، جو لوگ فل آف لائف انجوائے کرتے ہیں ان کی صحت کتنی اچھی رہتی ہے، انہیں زبردستی کی بیماریاں نہیں ہوتی، انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ گو کہ ایسے بہت کم ہی ملتے ہیں ہمیں لوگ، زیادہ تو قسمت کے ستائے ہی ملتے ہیں۔ مگر ہم نے اپنا فوکس ان لوگوں پر رکھنا ہے جو غموں کو سر پر نہیں سوار کرتے، انہیں اپنے ایموشن کنٹرول کرنا آتا ہے، مزے کرتے ہیں، اور جب دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لوگ بھی اچھا محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔